کہتے ہیں کہ ایک ملک میں ایک بادشاہ تھا۔ وہ بہت بوڑھا ہو گیا تھا، اتنا بوڑھا کہ آخر میں حکومت کے کاموں سے بھی دستبردار ہو گیا۔ اس کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا ثروت اور دوسرے کا نام فرحات تھا۔ بادشاہ نے اپنا ملک ان دو بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ ملک کا آدھا حصہ جو مشرق میں تھا فرحات کو دیا، جو بڑا بیٹا تھا، اور ملک کا آدھا حصہ جو مغرب میں واقع تھا چھوٹے بیٹے ثروت کو دے دیا۔ آخر کار موت کا وقت بھی آ پہنچا اور بوڑھا بادشاہ اس دنیا سے چل بسا۔ باپ کے انتقال کے بعد اس بات پر کہ ملک کا بادشاہ کون ہو دونوں بیٹوں میں اختلاف ہو گیا۔ بڑے بیٹے فرحاد نے اپنے چھوٹے بھائی کو لکھا، ابا اب ہمارے درمیان نہیں رہے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، تم جانتے ہو کہ میں ان کا بڑا بیٹا ہوں۔ بعد کے بعد تخت پر میرا حق ہے، حکومت کی باغ دوڑ میرے ہاتھ میں ہونی چاہیے، اب میرا حکم چلے گا، اور جو کوئی بغاوت کرے گا اور میرے حکم کی خلاف ورزی کرے گا اس کا سر اڑا دیا جائے گا۔ اس کے جواب میں چھوٹے بیٹے ثروت نے اپنے بھائی کو لکھا، ہمارے ابا جان انتقال کر چکے ہیں جس کا ہمیں بہت صدمہ ہے، اب ان کے بعد بادشاہت پر میرا حق ہے، کیونکہ ملک اور وطن کی حفاظت کرنے میں سب سے زیادہ بہادری اور دلیری میں نے دکھائی ہے۔ میری وجہ سے دشمن ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ میں فوجوں کا سپہ سالار ہوں اور اس حق کی بنا پر اپنی بادشاہت کا اعلان کرتا ہوں۔ حقیقت میں ثروت ایک بہادر سپہ سالار تھا، اگرچہ وہ عمر میں اپنے بھائی سے چھوٹا تھا، لیکن فوجوں کی کمان اسی کے ہاتھ میں تھی۔ مشکل یہ تھی کہ ملک تقسیم کرنے پر کوئی راضی نہیں تھا، ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ ملک ایک رہے اور پورے ملک پر وہی حکومت کرے۔ جب کوئی تصفیہ نہ ہو سکا تو دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کے خلاف جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اسی زمانے میں ملک میں ایک غریب کسان رہتا تھا، اس کا نام حسین آغا تھا۔ وہ جس زمین پر کھیتی باڑی کرتا تھا وہ ٹھیک ملک کے بیچ میں واقع تھا۔ حسین آغا ایک محنتی انسان تھا، دن بھر ہل چلاتا اور کھیت میں کام کرتا تھا۔ اس کا ایک گہرا دوست تھا جو تجارت کا مال ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک لاتا اور لے جاتا تھا۔ اس کو لوگ دیلی کاروانجی کہتے تھے۔ ترکی میں دیلی کا معنی پاگل اور دیوانے کے ہیں، گویا لوگ اس کو پاگل یا مجنوں قافلے والا کہتے تھے۔ وہ جب اپنا تجارتی مال لے کر مشرق سے مغرب یا مغرب سے مشرق کی طرف جاتا تھا تو اپنے دوست حسین آغا کے پاس ضرور ٹھہرتا تھا، جس کا گھر راستے میں پڑتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوتے اور کچھ وقت ہنسی مذاق میں گزارتے۔ ایک دن جب دیلی کاروانجی اپنے قافلے کے ساتھ اس طرف آیا تو حسب دستور دونوں میں باتیں شروع ہو گئیں۔ کاروانجی نے پوچھا، بھائی حسین آغا کیسی گزر رہی ہے؟ حسین آغا نے جواب دیا، جیسی پہلے گزرتی تھی ویسی ہی گزر رہی ہے، کھیت میں ہل چلاتا ہوں، بارش کا انتظار کرتا ہوں، پھر فصل پکنے کے لیے دھوپ کا انتظار کرتا ہوں، جب یہ سب ہو جاتا ہے تو پن چکی پر جا کر اپنی باری کا انتظار کرتا ہوں۔ مختصر یہ کہ ساری عمر انتظار ہی انتظار میں گزرتی ہے۔ تم اپنی سناؤ، تمہارا کیا حال ہے؟ میرا کیا حال پوچھتے ہو حسین آغا؟ دیلی کاروانجی نے جواب دیا، مشرق سے سامان اٹھاتا ہوں اور مغرب میں پہنچا دیتا ہوں، پھر مغرب سے سامان لاتا ہوں اور مشرق میں پہنچا دیتا ہوں۔ دونوں اسی طرح باتوں میں مشغول تھے کہ اچانک حسین آغا خاموش ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کوئی بات کہنا چاہتا ہے لیکن کہہ نہیں سکتا، کبھی دائیں طرف دیکھتا کبھی بائیں طرف۔ آخر اس سے صبر نہ ہو سکا اور دل کی بات زبان پر لے آیا، کہنے لگا، پیارے دوست، ایک راز ہے جسے کسی سے نہیں کہہ سکتا، تم میرے دوست ہو، اگر تم سے کہہ دوں تو کیا تم میری مدد کرو گے؟ کاروانجی کی نظریں حسین آغا پر جم گئیں۔ لوگ اگرچہ اس کو دیلی یعنی پاگل کہتے تھے لیکن وہ بڑا باہمت انسان تھا، تجربے کار تھا اور ہر قسم کی مصیبتوں کا سامنا کر چکا تھا۔ کہنے لگا، حسین آغا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم کھانا ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر کھاتے ہیں، جو کچھ دل میں آتا ہے ایک دوسرے سے کہہ دیتے ہیں۔ 40 سال ہو چکے ہیں، کیا کبھی میں نے تمہاری کسی بات سے انکار کیا ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارا راز میں افشا کر دوں گا؟ اگر تمہیں کوئی سامان دینا ہو تو اس کو لے جاؤں گا، یا تمہیں کوئی چیز درکار ہو تو کہو، میں اس کو لا دوں گا، تم جو بھی کہو گے وہی کروں گا۔
اپنے دوست کا جواب سن کر حسین آغا کا دل مطمئن ہو گیا۔ وہ کمرے میں گیا اور ایک ڈبہ اٹھا لایا۔ ڈبے کو کھولا تو اس میں سے مٹی کا ایک برتن نکلا جس کا منہ بند تھا۔ کسی پرانے زمانے کا برتن تھا۔ کاروان جی نے بڑے غور سے دیکھا لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ حسین آغا یہ کیا ہے؟ کاروان جی نے پوچھا۔ تم جانتے ہو زمین کھودنا میرا کام ہے۔ پچھلے دنوں کھیت میں کھدائی کر رہا تھا کہ یہ برتن مل گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے اس کو زمین میں دفن کر دیا ہوگا، حسین آغا نے کہا۔ کاروان جی نے پوچھا، اسے تم نے اب تک کھولا کیوں نہیں؟ ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی قیمتی چیز ہو، یا ہو سکتا ہے اس میں سونا بھرا ہوا ہو۔ تم اب تک تو مالا مال ہو جاتے۔ نہیں بھائی، حسین آغا نے جواب دیا۔ ایسی بات نہیں ہے، میرا بھی یہی خیال ہے کہ اس میں کوئی قیمتی چیز ہوگی۔ میں تو ایک غریب کسان ہوں، مجھے مال و دولت سے کیا کام؟ میرا خیال ہے کہ اس کو اپنے بادشاہ کو بطور ہدیہ پیش کر دوں۔ اس کا مستحق وہی ہے۔ تم وہاں جاتے رہتے ہو، راستے سے واقف ہو، اس کو لے جاؤ اور بادشاہ کو میری طرف سے یہ ہدیہ دے دو۔ کاروان جی یہ سن کر اچھل پڑا۔ حسین آغا سے کہنے لگا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم میرے بہت اچھے دوست ہو اور میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ تمہاری خواہش پوری کرنا میں اپنا فرض جانتا ہوں، لیکن کیا تمہیں معلوم نہیں کہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے دونوں بیٹے فرہاد اور ثروت تخت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ یہ سن کر حسین آغا فکر میں پڑ گیا اور کچھ سوچنے لگا۔ اس کو ابھی تک بادشاہ کے مرنے کی خبر بھی نہیں ملی تھی اور نہ یہ معلوم تھا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کو معلوم بھی کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کی اپنی چھوٹی سی دنیا تھی جس میں وہ مگن رہتا تھا۔ اس نے نہ کبھی محل دیکھا تھا اور نہ جنگ کے بارے میں کچھ سنا تھا۔ کچھ دیر تک تو وہ خاموش سوچتا رہا، پھر اپنے دوست کاروان جی سے پوچھا، یہ دونوں شہزادے کہاں رہتے ہیں؟ فرہاد سلطان مشرق میں رہتا ہے جبکہ ثروت سلطان مغرب میں رہتا ہے، کاروان جی نے جواب دیا۔ تم اس وقت کس طرف جا رہے ہو؟ حسین آغا نے پوچھا۔ میں مغرب کی طرف جا رہا ہوں جہاں چھوٹا شہزادہ رہتا ہے، کاروان جی نے جواب دیا۔ اچھا، تو پھر میری طرف سے یہ تحفہ شہزادہ ثروت کو پیش کر دو، حسین آغا نے کہا۔ اس پر دہلی کاروان جی نے سوال کیا۔ لینے کو تو میں یہ تحفہ لے جاؤں گا حسین آغا، لیکن میں کہوں گا کیا؟ میں ان سے یہ کہہ دوں کہ شہزادے یہ تحفہ آپ کو حسین آغا نے پیش کیا ہے؟ نہیں دوست، ایسا نہ کرنا، وہ عظیم شہزادہ مجھ کو کیا جانے، تم صرف یہ کہہ دینا کہ میں آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں، کاروان جی نے کہا۔ حسین آغا ذرا سوچو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ تحفہ کس چیز کا ہے اور تم نے یہ چیزیں کہاں سے حاصل کیں؟ مجھے چور سمجھ کر پکڑ بھی سکتے ہیں اور قید خانے میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس جواب پر حسین آغا پھر فکر میں پڑ گیا۔ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر کہا، اچھا سنو، دوسرے شہزادے کا کیا نام بتایا تھا تم نے؟ بڑے بھائی کا نام؟ فرہاد سلطان، جو مشرق میں رہتا ہے، کاروان جی نے جواب دیا۔ اچھا، تو تم ثروت سلطان سے یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ تحفہ آپ کو آپ کے بڑے بھائی فرہاد سلطان نے بھیجا ہے، حسین آغا نے کہا۔ کیا غضب کرتے ہو حسین آغا؟ کاروان جی نے کہا۔ دونوں بھائی اس وقت ایک دوسرے سے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، کیا ایسے موقع پر کوئی ایک دوسرے کو تحفے دیا کرتا ہے؟ دہلی کاروان جی، تو واقعی پاگل ہے۔ حسین آغا کی طرف سے شہزادے کو تحفہ دینا تو تیری عقل میں آ جاتا ہے، لیکن شہزادے کی طرف سے شہزادے کو تحفہ دینا تیری کھوپڑی میں نہیں آتا۔ تو دراصل بہانے تلاش کر رہا ہے۔ صاف کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا؟ یہ کہہ کر حسین آغا منہ پھیر کر بیٹھ گیا۔ کاروان جی نے جب اپنے دوست کو اس طرح ناراض دیکھا تو اس نے حسین آغا سے کہا، حسین آغا برا نہ مانو، تم بات کو غلط سمجھے، میرا مطلب وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ لیکن حسین آغا نے کوئی جواب نہ دیا، وہ بدستور منہ پھیرے بیٹھا رہا۔ آخر کاروان جی کو رحم آ گیا اور اس نے کہا، اچھا حسین آغا، برا نہ مانو، تم جو کہو گے وہی کروں گا، تمہارا تحفہ شہزادے کو پہنچا دوں گا۔ یہ بات سن کر حسین آغا کے چہرے پر مسرت کی لہر دوڑ گئی اور وہ خوشی کے مارے کاروان جی سے لپٹ گیا۔ کاروان جی نے مٹی کا برتن اٹھا لیا اور اپنے قافلے کے ساتھ مغرب کی طرف روانہ ہو گیا۔ اپنا سامان فروخت کرنے کے بعد وہ ثروت سلطان کے محل کی طرف چلا۔
وہاں پہنچ کر اس نے شہزادے کو کہلوایا کہ وہ شہزادے کے لیے تحفہ لایا ہے جس کو خود اپنے ہاتھ سے شہزادے کو دے گا۔ شہزادے ثروت سلطان نے یہ بات سن کر کاروان جی کو اپنے پاس بلا لیا اور اس سے پوچھا، تم کیا تحفہ لائے ہو اور کس کی طرف سے لائے ہو؟ کاروان جی نے جھک کر سلام کیا اور مٹی کا برتن تخت پر رکھتے ہوئے کہا، علی جاں، یہ تحفہ فرہاد سلطان نے بھیجا ہے۔ ثروت سلطان اپنے بھائی کا نام سن کر چونک پڑا اور کہا، کیا تمہاری مراد میرے بڑے بھائی فرہاد سلطان سے ہے؟ انہوں نے برتن کے اندر کیا چیز بھیجی ہے؟ علی جاں، یہ مجھے معلوم نہیں، کاروان جی نے جواب دیا۔ شہزادہ ثروت کے دل میں طرح طرح کے شکوک پیدا ہونے لگے۔ شہزادے کے وزیر اور ساتھی بھی حیرت میں تھے اور وہ کبھی کاروان جی کی طرف دیکھتے اور کبھی مٹی کے برتن کی طرف۔ آخر کار ایک امیر نے کہا، میرے شہزادے، آپ احتیاط سے کام لیں، ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی دھوکہ ہو اور برتن میں زہریلا سانپ یا اسی قسم کی کوئی چیز بند ہو۔ اس پر ثروت سلطان نے حکم دیا کہ برتن کو دور کر دیا جائے اور کاروان جی سے کہا کہ برتن کو وہ خود کھولے۔ کاروان جی خود نہیں جانتا تھا کہ برتن میں کیا ہے، اس لیے وہ خوف زدہ ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اگر کہیں خدا نخواستہ اس میں سے سانپ نکل آیا تو یہ لوگ مجھے جان سے ہی مار ڈالیں گے۔ اس نے پہلے دائیں بائیں دیکھا اور جب محسوس کیا کہ کھولنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تو اس نے اللہ کا نام لے کر ڈھکن کھول دیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ برتن زر و جواہر، یاقوت، زمرد اور ہیروں سے بھرا ہوا ہے۔ لوگ بھی آگے بڑھے اور برتن کو اٹھا کر شہزادے کے پاس لے گئے۔ شہزادہ ثروت ان قیمتی جواہرات کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سوچنے لگا کہ میرے بڑے بھائی نے یہ چیزیں کیوں بھیجی ہیں؟ شاید وہ جنگ سے پہلے اپنی شان و شوکت کا اظہار کر کے مجھے مرعوب کرنا چاہتا ہے اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں تم سے زیادہ مال و دولت کا مالک ہوں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم بادشاہ بننے کا خواب نہ دیکھو۔ اگر ایسا ہے تو مجھے بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے، میرے پاس بھی خزانے میں ایک سے ایک بڑھ کر چیزیں موجود ہیں۔ اس کے بعد شہزادے نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا، جاؤ میرے خزانے سے وہ تلوار لے آؤ جس میں یاقوت جڑے ہوئے ہیں اور وہ خلعت بھی لے آؤ جس پر سونے اور چاندی کا کام ہے۔ ہم فرہاد سلطان کو یہ چیزیں تحفے کے طور پر بھیجیں گے۔ پھر شہزادے نے کاروان جی کو مخاطب کر کے کہا، ان تحفوں کو بھی تم ہی لے جاؤ گے، ہاں حفاظت کی خاطر میں تمہارے ساتھ کچھ سپاہی کر دوں گا۔ اس کے بعد شہزادے کے ملازم کاروان جی کو مہمان خانے میں لے گئے۔ اس کی خوب خاطر تواضع کی گئی، اچھے اچھے کھانے کھلائے گئے اور سونے کے لیے آرام دہ بستر دیا۔ دوسرے دن صبح سویرے قافلہ تیار ہو چکا تھا اور محافظ بھی آ گئے تھے۔ چنانچہ کاروان جی اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب یہ قافلہ ملک کے بیچ میں پہنچا تو کاروان جی نے ٹھہرنے کا حکم دیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں حسین آغا رہتا تھا۔ حسین آغا نے جب یہ دیکھا کہ اس کا دوست سپاہیوں کے جھرمٹ میں آ رہا ہے تو اس کو بڑا تعجب ہوا۔ سوچنے لگا کہ کہیں کاروان جی مصیبت میں تو نہیں گر گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے دیکھا کہ کاروان جی کے چہرے پر مسکراہٹ کھیل رہی ہے تو اسے اطمینان ہوا۔ وہ آتے ہی حسین آغا سے لپٹ گیا۔ خیر تو ہے کاروان جی؟ حسین آغا نے پوچھا۔ قافلے میں اتنے سارے آدمی کیسے نظر آ رہے ہیں؟ اب ہمارا قافلہ بہت بڑا ہو گیا ہے، کاروان جی نے جواب دیا۔ مٹی کا برتن تم نے شہزادے کے سپرد کر دیا یا نہیں؟ حسین آغا نے پوچھا۔ ہاں، وہ تحفہ میں نے شہزادے کو دے دیا۔ سلطان ثروت کو بڑا تعجب ہوا اور پوچھنے لگا کہ میرے بڑے بھائی نے یہ تحفہ کیوں بھیجا ہے؟ کیا وہ اس طرح اپنی برتری ثابت کرنا چاہتا ہے؟ لیکن حسین آغا، مجھے یہ سب کہاں معلوم، یہ تو تم جانتے ہو کہ فرہاد سلطان نے یہ تحفہ کیوں بھیجا تھا۔ حسین آغا ہنسنے لگا اور پوچھنے لگا، اچھا بتاؤ پھر کیا ہوا؟ کاروان جی نے کہا، جو کچھ ہوا وہ سب تمہارے سامنے ہے۔ شہزادہ ثروت نے اس خیال سے کہ اس کی بے عزتی نہ ہو اپنے بھائی کو جواب میں قیمتی تحفے بھیجے ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے میرے ساتھ سپاہی کر دیے ہیں۔ اب ہم مشرق کی طرف جا رہے ہیں تاکہ یہ تحفے فرہاد سلطان کو دے دیں۔ اس موقع پر حسین آغا نے اپنی روٹی نکالی اور اسے توڑ کر آدھی خود رکھ لی اور آدھی کاروان جی کو دے دی۔ کاروان جی نے کہا، رات کو ان لوگوں نے میری بڑی خاطر تواضع کی اور اچھے اچھے کھانے کھلائے، لیکن حسین آغا، جو مزہ تمہارے ساتھ مل کر اس روٹی کے کھانے میں آتا ہے وہ ان شاہی کھانوں میں نہیں تھا۔
اس کے بعد دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے بولتے رہے۔ کھانے کے بعد کاروان جی نے چلنے کی رخصت مانگی اور پھر وہ اپنے قافلے کے ساتھ مشرق کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب یہ قافلہ فرھاد سلطان کے شہر کے پاس پہنچا تو معلوم ہوا کہ قافلے کے آنے کی خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی اور فرھاد سلطان نے بھائی کے تحائف کی خبر سن کر سواروں کا ایک دستہ خیر مقدم کے لیے بھیج دیا ہے۔ چنانچہ کاروان جی اپنے آدمیوں اور سواروں کے ساتھ شہر میں داخل ہوا اور تحفے لے کر سیدھا شاہی محل پہنچا۔ کسی نے اس سے کوئی سوال نہ کیا۔ فرھاد سلطان تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان کے ساتھ اس کے وزیر اور فوجی افسر بھی دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے۔ فرھاد سلطان نے کاروان جی کو سفیر سمجھ کر اس طرح خطاب کیا: عالی مرتبت سفیر، سنا ہے کہ میرے بھائی نے آپ کے ہاتھ کوئی چیز میرے لیے بھیجی ہے۔ چونکہ ہمیں اس کی اطلاع پہلے سے ہو گئی تھی، اس لیے ہم آپ کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ آئیے یہاں تشریف رکھیے۔ کاروان جی دل ہی دل میں بہت خوش ہوا کہ بادشاہ اس کو سفیر سمجھ رہا ہے۔ اس نے فرھاد سلطان کی ابا کو بوسہ دیا اور بتائی ہوئی جگہ پر بیٹھ گیا۔ فرھاد سلطان کی نظریں اس کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں اور وہ اس کی باتیں سننے کے لیے بے چین تھا، لیکن کاروان جی کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ آخرکار ہمت کر کے کہا: میرے بادشاہ، آپ کے بھائی ثروت سلطان نے یہ تلوار اور خلعت آپ کو بطور تحفہ بھیجی ہے اور درخواست کی ہے کہ آپ ان کو قبول کریں۔ فرھاد سلطان نے جب ان تحفوں کو دیکھا جو اپنی مثال تھے تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے کاروان جی سے پوچھا: ہم تو جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں اور ثروت سلطان کی فوجوں کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے مقابلے پر آنے کی بجائے تحفے بھیج رہا ہے۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ ہم کیا سمجھیں؟ کیا اس نے کوئی پیغام بھی بھیجا ہے یا کوئی خط لکھا ہے؟ کاروان جی نے جواب دیا: عالی جاں، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ مجھے تو صرف یہ فرض سونپا گیا تھا کہ آپ کے بھائی کے تحفے آپ تک پہنچا دوں۔ اس کے علاوہ مجھے نہ کسی بات کی اطلاع ہے اور نہ میرے پاس کوئی خط ہے۔ یہ میری عزت افزائی ہے کہ مجھے سفارت جیسے منصب کے لیے چنا گیا ہے۔ فرھاد سلطان نے کچھ سوچا، پھر اپنے وزیروں سے کہا: میری موتیوں سے جڑی پیٹی حاضر کی جائے، میں اس کو اپنے بھائی کو تحفے کے طور پر پیش کروں گا۔ پھر کاروان جی سے مخاطب ہو کر کہا: میرے محترم سفیر، کیا آپ میرے تحفے کو میرے بھائی تک پہنچا دیں گے؟ کاروان جی نے سر جھکا کر عرض کیا: یہ میرے لیے باعث عزت ہوگا، میں یہی خدمت انجام دے رہا ہوں۔ فرھاد سلطان نے کہا: تو پھر ٹھیک ہے، تم کل روانہ ہو جانا، تمہارے ساتھ میں اپنے محافظ بھی بھیجوں گا۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ کاروان جی کی دل کھول کر خاطر مدارت کی جائے۔ دوسرے دن جب قافلہ روانہ ہوا تو وہ پہلے سے بھی بڑا ہو گیا تھا۔ اب کاروان جی پہلے کی طرح معمولی قافلہ سالار نہیں تھا، بلکہ کسی فوج کا سپہ سالار نظر آ رہا تھا۔ اس مرتبہ بھی جب وہ ملک کے بیچ میں پہنچا تو حسب دستور حسین آغا کے کھیت میں اس نے ڈیرا ڈالا۔ اب تک جو کچھ پیش آیا تھا اس کی تفصیل اس نے حسین آغا کو بتائی۔ حسین آغا ہنس دیا اور کہنے لگا: دیکھتے رہو، تمہارا یہ کارواں انشاءاللہ امن و سلامتی کا کارواں بن جائے گا۔ اس کے بعد اس نے اپنی روٹی نکالی، اس کے 2 حصے کیے اور ایک حصہ اپنے دوست کو دیا۔ دونوں نے مزے لے لے کر روٹی کھائی۔ کھانے کے بعد قافلہ مغرب کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب یہ قافلہ ثروت سلطان کے شہر میں پہنچا تو وہاں اس کا جوش و خروش کے ساتھ خیر مقدم کیا گیا۔ کاروان جی کو شہزادے کے حضور میں پیش کیا گیا۔ اس نے شہزادے کے ابا کے دامن کو بوسہ دیا اور فرھاد سلطان کے تحائف پیش کیے۔ ان کو دیکھ کر ثروت سلطان نے کاروان جی سے کہا: میرے بھائی نے دوسری مرتبہ بھی تحفے بھیج دیے، معاملہ کیا ہے؟ کیا کوئی پیغام بھی بھیجا ہے؟ کاروان جی نے کہا کہ فرھاد سلطان نے بھی مجھ سے یہی سوال کیا تھا، لیکن آپ نے نہ کوئی پیغام بھیجا تھا اور نہ کوئی خط، میں ان کے سامنے کیا پیش کرتا؟ ثروت سلطان شش و پنج میں پڑ گیا، مگر سوچنے لگا کہ میرے بھائی آخر چاہتے کیا ہیں؟ دوسری بار تحفہ بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ چاہتے ہیں، شاید کوئی تجویز پیش کرنا یا مشورہ دینا چاہتے ہیں۔ مجھے اس معاملہ پر توجہ سے غور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد شہزادے نے حکم دیا:
مہمانوں کی رہائش کا انتظام کیا جائے اور ان کی اچھی طرح خاطر مدارت کی جائے۔ پھر کاروان جی سے کہا کہ میں اگلے دن صبح آپ سے پھر ملاقات کروں گا۔ کاروان جی نے جواب دیا کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اس کے بعد وہ مہمان خانے میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سروت سلطان اس روز رات بھر سو نہیں سکا، مسئلے پر غور کرتا رہا اور اپنے وزیروں سے مشورہ کرتا رہا۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی اس نے اپنے فیصلے سے کاروان جی کو مطلع کرتے ہوئے کہا، ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ میرے بڑے بھائی صلح کے لیے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ اب تم جا کر ان سے کہہ دو کہ اگر وہ یہاں تشریف لے آئیں تو میں گفتگو کے لیے تیار ہوں۔ کاروان جی کچھ دیر خاموش رہا، پھر پہلی مرتبہ اس نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میری مجال نہیں کہ میں آپ کی رائے سے اختلاف کروں، لیکن گستاخی معاف، وہ آپ کے بڑے بھائی ہیں، کیا ان کو یہاں بلانا مناسب ہوگا؟ اس جواب پر سروت سلطان نے کاروان جی کو اس طرح دیکھا کہ وہ یہ سمجھا کہ اب اس کا سر اڑا دیا جائے گا، لیکن چند لمحے بعد ہی سلطان کے چہرے کی سختی نرمی میں بدل گئی اور اس نے کہا، شاید تم ٹھیک ہی کہتے ہو، لیکن کیا میرا فرحات سلطان کے حضور میں جانا مناسب ہوگا؟ کاروان جی نے اس جواب پر اطمینان کی سانس لی اور کہا، جی نہیں میرے سلطان، یہ بھی مناسب نہیں۔ میرے ذہن میں ایک حقیر سا خیال آیا ہے، آپ دونوں بھائیوں کو ملک کے بیچوں بیچ ایک دوسرے سے ملاقات کرنی چاہیے۔ سروت سلطان نے کچھ دیر سوچا، پھر کہا، بالکل ٹھیک، تمہاری تجویز ہمیں منظور ہے، لیکن ہم دونوں وہاں بغیر فوج اور بغیر ہتھیاروں کے جائیں گے، صرف ہمارے سپہ سالار، وزیر اور محافظ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ کاروان جی نے اس تجویز سے اتفاق کیا اور کہا کہ میں اس تجویز کو فرحات سلطان تک پہنچا دوں گا۔ جہاں تک جگہ کا تعلق ہے تو اگر آپ اس کو موزوں سمجھیں تو میری نظر میں ایک جگہ ہے، میرا ایک دوست حسین آغا نام کا ہے، اس کا کھیت ملک کے بالکل بیچ میں ہے، اگر یہ ملاقات اس جگہ ہو تو مناسب رہے گا۔ سروت سلطان نے ملاقات کے لیے حسین آغا کے کھیت کو پسند کیا۔ دوسرے دن کاروان جی اپنے آدمی اور محافظوں کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گیا۔ اب کاروان جی مکمل سفیر بن چکا تھا، وہ اب تحفہ نہیں لے جا رہا تھا، بلکہ دو حکمرانوں کے درمیان پیغام رسانی کا فرض ادا کر رہا تھا۔ جب وہ حسین آغا کی زمین پر پہنچا تو اس کا دوست موجود تھا۔ دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ باتوں باتوں میں کاروان جی نے حسین آغا سے کہا کہ اب تمہاری زمین بڑی اہم ہو گئی ہے، یہاں دو حکمرانوں کے درمیان امن و صلح کی بات چیت ہوگی۔ کچھ دیر دونوں نے ہنسی خوشی میں وقت گزارا، اس کے بعد کاروان جی اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ کاروان جی نے جب سروت سلطان کا پیغام فرحات سلطان کو سنایا تو وہ بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا، اب یہ لڑکا صحیح راستے پر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، مجھے اس کی شرطیں منظور ہیں۔ ایک ہفتے بعد جمعہ کے مبارک دن ہم اس کی مقرر کردہ جگہ پر اس سے ملیں گے، آپ جائیے اور ہماری منظوری اس تک پہنچا دیجیے۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، کاروان جی نے کہا۔ اس کے بعد وہ فوراً وہاں سے روانہ ہو گیا، حسین آغا کے مکان پر ٹھہرتا ہوا مغرب کی طرف گیا اور فرحات سلطان کا پیغام سروت سلطان تک پہنچا دیا۔ اس رات کاروان جی کے اعزاز میں ایک شاندار دعوت دی گئی۔ دوسرے دن دونوں سلطان ایک مغرب سے اور دوسرا مشرق سے روانہ ہوئے اور حسین آغا کی زمین پر جو ان کے ملک کے وسط میں واقع تھی پڑاؤ ڈالا۔ دونوں کے درمیان 25-30 گز کا فاصلہ تھا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے پر نظر ڈالی۔ فرحات سلطان نے کاروان جی کو دیکھ کر ہاتھ سے اشارہ کیا۔ وہ بھاگا بھاگا فرحات سلطان کے پاس آیا اور کہنے لگا، فرمائیے کیا حکم ہے میرے لیے؟ اب ہمیں جلد بات چیت شروع کر دینی چاہیے، فرحات سلطان نے کہا۔ اب کاروان جی سروت سلطان کے پاس گیا اور کہا، علی جا، آپ کے بڑے بھائی سلام کہتے ہیں۔ سروت سلطان نے جب دیکھا کہ اس کا بڑا بھائی سلام کہلوا رہا ہے تو اس کو بڑی شرمندگی محسوس ہوئی اور اس نے کہا، بھائی صاحب تک میرا سلام بھی پہنچا دیجیے اور میری طرف سے ان کے تحفوں پر شکریہ ادا کیجیے۔ کاروان جی نے جب فرحات سلطان کو سروت سلطان کا پیغام پہنچایا تو اس نے کہا کہ اصل شکریہ کا مستحق تو سروت ہے، جس نے سب سے پہلے تحفہ بھیجا، اس سے کہو کہ وہ اپنی شرائط پیش کرے۔
کاروانجی دوڑا دوڑا سروت سلطان کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ آپ کے بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں لڑنا نہیں چاہیے اور ملک تقسیم کر لینا چاہیے، یعنی جو جس حصے پر حکومت کر رہا ہے وہ اس پر قانے رہے۔ سروت سلطان سوچنے لگا کہ ہم دونوں نے صلح نہ کی تو جنگ ہوگی، بلا وجہ خون بہے گا، ملک الٹ پلٹ ہو جائے گا اور دونوں کو نقصان پہنچے گا۔ ضروری نہیں کہ فتح مجھ ہی کو حاصل ہو، اس لیے بہتر یہی ہے کہ بھائی صاحب کی شرائط تسلیم کر لی جائیں اور ملک آپس میں تقسیم کر لیا جائے۔ یہ سوچ کر اس نے کاروانجی سے کہا کہ بھائی صاحب کو بتا دو کہ مجھے ان کی تجویز منظور ہے۔ چنانچہ کاروانجی نے سروت سلطان کا پیغام ان الفاظ کے ساتھ فرہاد سلطان تک پہنچایا: عالی جاہ، آپ کے بھائی کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر اپنے بڑے بھائی کا احترام لازم ہے، خون بہانا مناسب نہیں۔ اگر بھائی صاحب منظور کریں تو یہ ملک 2 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے تاکہ ہر بھائی کو ایک ایک حصہ مل جائے۔ فرہاد سلطان نے خیال کیا کہ اس کا بھائی عجز اور انکساری سے کام لے رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کا خیال صحیح معلوم ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں جہاں تک فوجی صلاحیت کا تعلق ہے وہ مجھ سے بڑا ہوا ہے، اس کی فوج بہت طاقتور ہے اور جنگ میں میری کامیابی مشکل ہے، بہتر یہی ہے کہ اس کی تجویز تسلیم کر لی جائے۔ چنانچہ اس نے کاروانجی سے کہا: جائیے سروت سلطان سے کہہ دیجئے کہ اس کی تجویز مجھے منظور ہے۔ کاروانجی فوراً سروت سلطان کے پاس پہنچا اور کہا: مبارک ہو، آپ کے بھائی صاحب نے آپ کی تجویز منظور کر لی۔ وہ کہتے ہیں کہ اب جب کہ ہم دونوں میں صلح ہو گئی ہے، ہمیں ایک دوسرے سے بغل گیر ہونا چاہیے۔ سروت سلطان نے سوچا کہ یہ بھی اچھا ہوا کہ یہ تجویز بھائی صاحب کی طرف سے آئی ہے، چنانچہ وہ فوراً اپنے خیمے سے نکلا اور دونوں ہاتھ کھول کر اپنے بڑے بھائی کی طرف بڑھا۔ فرہاد سلطان نے جب اپنے بھائی کو اپنی طرف اس حالت میں آتے ہوئے دیکھا تو سمجھ گیا کہ وہ بغل گیر ہونے کے لیے آ رہا ہے۔ اس کی محبت نے بھی جوش مارا اور وہ اپنے بازو پھیلا کر اس کی طرف بڑھا۔ جب دونوں حسین آغا کے کھیت کے بالکل درمیان میں پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ اس طرح ایک کسان کی نیک نیتی اور ایک ایسے سوداگر کی کوششوں کی بدولت جسے لوگ دیوانہ کہتے تھے، بلا وجہ کی خون ریزی رک گئی۔